ملے ہیں، حافظ قرآن ملے ہیں۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ تو جو لوگ اپنے دلوں کے اندر اللہ کی مقدس کتاب کو جذب کر لیتے ہیں، اللہ کی مقدس کتاب کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں، وہ اللہ کے دوست ہوا کرتے ہیں، اللہ کے اہل ہوا کرتے ہیں۔ اور جو اللہ کا اہل ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اور میرے دوست، جو اللہ کے اس اہل کی بے عزتی اور توہین کرتا ہے، اللہ اسے رسوا و ذلیل کرتا ہے اور دوزخ کے اندر داخل کرے گا۔ اللہ کی پناہ، دوزخ کی وہ آگ، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ، جہنم کے بھڑکتے ہوئے وہ شعلے، میں کیا بتا سکتا ہوں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے جبریل کو حکم دیا، اے جبریل جاؤ جہنم سے تھوڑی سی آگ لے کر کے میرے آدم کو دے کر کے آؤ، تاکہ وہ زمین پر اس آگ سے کچھ پکانے کا سامان تیار کرے اور اپنی بھوک کو مٹائے۔ میرے دوست، حضرت جبریل علیہ السلام جہنم کے پاس جاتے ہیں، دروغہ جہنم سے کہتے ہیں، اے دروغہ جہنم، اے جہنم کے گیٹ مین، مجھے تھوڑی سی آگ چاہیے، مجھے جہنم سے تھوڑی آگ درکار ہے۔ اب وہ جہنم کا دروغہ حضرت جبریل سے عرض کرتا ہے، اے جبریل آپ کو کتنی آگ چاہیے، جہنم سے کتنی آگ آپ کو چاہیے؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ایک کھجور کے برابر، ایک کھجور کے برابر اس جہنم کی آگ چاہیے۔ دروغہ جہنم کہتا ہے، اے جبریل علیہ السلام، اے سید الملائکہ، اگر ایک کھجور کے برابر جہنم کی آگ دنیا میں بھیج دی جائے تو کبھی آسمان سے بارش نہ ہوگی، کبھی زمین سے سبزہ نہ اگے گا، آپ تھوڑی کریے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں، چلو آدھی کھجور کے برابر جہنم کی آگ مجھے دے دو۔ لیکن وہ جہنم کا دروغہ کہتا ہے، نہیں نہیں، آدھی کھجور کے برابر بھی بہت زیادہ آگ ہو جائے گی، آپ تھوڑی اور کریے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اے مولا میں کتنی آگ لے کر کے جاؤں، اے مولا تو بتا میں کتنی آگ لے کر کے جاؤں اور تیرے آدم کو دے کر کے آؤں؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے، اے جبریل ایک ذرے کے برابر، ایک ذرے کے برابر آگ لے کر کے جانی ہے۔ حضرت جبریل آتے ہیں اور اس جہنم کے دروغہ سے کہتے ہیں کہ مجھے ایک ذرے کے برابر اس جہنم کی آگ چاہیے، میں اس کو زمین پر لے کر کے جاؤں گا، حضرت آدم کو دوں گا، حضرت آدم اس سے کچھ بنا کر اپنی بھوک کو مٹائیں گے۔ میرے دوست، حضرت جبریل علیہ السلام اس دوزخ کی آگ کو لیتے ہیں ایک ذرے کے برابر۔ ذرہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اگر ہتھیلی پر رکھو تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب ایک ذرے کے برابر اس دوزخ کی آگ کو لے کر حضرت جبریل جب آتے ہیں تو حکم ہوتا ہے، اے جبریل اس ذرے برابر آگ کو جنت کی جو نہریں ہیں، 70 نہریں ہیں، ان 70 نہروں میں اس ذرے کو 70 بار دھونا ہے، 70 بار ٹھنڈا کرنا ہے، اس کے بعد دنیا پر لے جانا ہے، اس کے بعد زمین پر لے جانا ہے۔ تو غور فرماؤ مسلمانوں، جو اہل اللہ کی توہین کرتے ہیں، جو اللہ کے دوست کی توہین کرتے ہیں، جو حافظ قرآن ہو، وہ حافظ قرآن جو اللہ کی مقدس کتاب کو پڑھتا بھی ہو اور اس پر عمل بھی کرتا ہو، وہ اللہ کا دوست ہوا کرتا ہے، وہ اللہ کے اہل ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، جو لوگ اللہ کے اہل سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے، جو ان سے عداوت و بغض رکھتے ہیں اللہ رب العزت انہیں ذلیل و رسوا کرے گا اور جہنم میں داخل کر دے گا۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ تو یہ ہوا کرتی ہے حافظ قرآن کی شان، یہ ہے حافظ قرآن کی فضیلت، کہ جن کے دلوں میں یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب ایک حافظ قرآن اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے
تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میری زمین اس کے رخصتی پر روتی ہے، میرا آسمان اس حافظ قرآن کی موت پر روتا ہے، میرے فرشتے اس حافظ قرآن کی موت پر آنسو بہاتے ہیں۔ میرے دوست، یہ ہے حافظ قرآن کہ جس کے جانے پر جو دنیا کو چھوڑتا ہے حافظ قرآن، زمین روتی ہے، آسمان روتا ہے، اللہ کے فرشتے ملائکہ آنسو بہاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں خوش ہونا چاہیے، قسمت پر ناز ہونا چاہیے کہ ہمیں حافظ قرآن ملے ہیں، عالم دین ملے ہیں، آل رسول ملے ہیں، ہمیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ کیا یہ ہماری شان ہے میرے دوستو؟ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا وعلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں تمہیں کیا یہ نہ بتاؤں کہ کل قیامت کے دن میری امت میں سب سے افضل کون ہوگا؟ جب قیامت برپا ہوگی، میدان محشر ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں میری امت کے اندر سب سے افضل کون ہوگا؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے کہ میدان محشر میں آپ کی امت میں سب سے افضل کون سے لوگ ہوں گے؟ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو، میدان محشر میں سب سے افضل وہ لوگ ہوں گے جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، دوسروں کو سکھاتے ہیں، وہ میدان محشر میں سب سے افضل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت میدان محشر میں حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دے گا، اے جبریل، میدان محشر کا یہ جو محشر کا میدان ہے، اس کے اندر تم کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر اعلان کرو کہ اے لوگوں کھڑے ہو جاؤ جو دنیا میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے تھے، جو اللہ کی کتاب کو رات و دن پڑھا کرتے تھے، اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت جبریل میدان محشر میں کھڑے ہو کر 3 مرتبہ اعلان کریں گے، اے لوگوں، وہ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے، کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان لوگوں کی صفیں بند جائیں گی، صفوں با صفہ کھڑے ہو جائیں گے جو لوگ دنیا میں اللہ کی اس کتاب کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ میدان محشر میں حضرت جبریل کے اس اعلان کو سننے کے بعد لوگوں کی صفیں کھڑی ہو جائیں گی اور بالکل خاموش ہوں گے، ان کو کوئی گفتگو کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ سب لوگ جو حافظ قرآن ہوں گے، جو قرآن سے محبت کرنے والے ہوں گے، جو قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، وہ صفیں باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہوں گے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اس میدان محشر میں کھڑے ہو جائیں گے اور لوگوں کی صفیں کھڑی ہوں گی جو قرآن پاک سے محبت کرتے تھے، جو قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، ان لوگوں کی میدان محشر میں صفوں کی صفیں کھڑی ہوں گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کھڑے ہو جائیں گے، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آواز آئے گی، اللہ کی طرف سے حکم ملے گا، اے میرے بندو، پڑھو میرے کلام کو، پڑھو قرآن پاک کو، قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ تو میرے دوستو، وہ لوگ جو دنیا میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، وہ لوگ جنہوں نے دلوں کے اندر اپنے قرآن پاک کو اتار لیا تھا، وہ حافظ قرآن جنہوں نے اپنے سینوں کے اندر اللہ کی مقدس کتاب کو محفوظ کر لیا ہے، جب اللہ کا حکم ملتا ہے، اللہ کے حکم ملتے ہی وہ لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا شروع کر دیں گے۔
تو اللہ رب العزت جب ان لوگوں کی تلاوت کو سنے گا، ان کی آواز، ان کی خوبصورت آواز کی وجہ سے، ان کے حسن لہن کی وجہ سے اللہ رب العزت ہر قرآن پاک پڑھنے والے کے مقام و مرتبے کو بلند فرما دے گا، اور اللہ رب العزت ان حافظ قرآن سے، ان قرآن کی تلاوت کرنے والوں سے ارشاد فرمائے گا، اے میرے اہل، اے میرے اہل سنو، اے میرے دوستو سنو، جو اللہ کے اہل ہوتے ہیں ان کو اہل اللہ کہتے ہیں، جو اللہ کی مقدس کی کتاب تلاوت کرتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان قرآن پڑھنے والوں سے حکم کرے گا، اے میرے اہل سنو، جاؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اس میدان محشر میں ان کو تلاش کرو جو تمہاری عزت کیا کرتے تھے، ان کو تلاش کرو جو تمہارے اوپر احسان کیا کرتے تھے، انہیں تلاش کرو جو تم سے محبت کیا کرتے تھے، جو تمہارے قریب رہا کرتے تھے، جو تمہاری صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کا یہ حکم سننے کے بعد اب وہ حافظ قرآن جو اللہ کی کتاب کو اپنے سینوں کے اندر موجزن کر لیتے ہیں، جن کے سینوں میں اللہ کی مقدس کتاب محفوظ ہے، وہ میدان محشر میں کہیں گے، اے میرے پروردگار، جب اللہ ان کو حکم دے گا، اے لوگوں سنو، میں تم کو اجازت دیتا ہوں کہ تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو تم سے محبت کرتے تھے، کیا تم ان لوگوں کو پہچانتے ہو جنہوں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، کیا تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو دنیا میں تمہاری خدمت کیا کرتے تھے؟ تو میرے دوستو، یہ اللہ کے دوست، یہ اہل اللہ کہیں گے، ہاں ہاں پروردگارا، ہم خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہم ان کو پہچانتے ہیں کہ دنیا میں کون ہم سے محبت کرتا تھا، دنیا میں کون ہم سے ہمدردی رکھتا تھا، دنیا میں کون ہمارے اوپر احسان کیا کرتا تھا۔ تو میرے دوستو، اللہ ان کو اجازت دے گا، جاؤ میدان محشر میں، اے حافظو، تلاش کرو ان لوگوں کو جو تم سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو میرے دوست، یہ حافظ قرآن، یہ اللہ کی مقدس جن کے سینوں کے اندر ہے، یہ میدان محشر میں ان لوگوں کو تلاش کریں گے جو ان سے محبت کیا کرتے تھے، جو ان کے اوپر احسان کیا کرتے تھے، جو ان کی صحبت میں اپنا وقت گزارا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اے میرے اہل سنو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے، میں نے تمہیں جنت عطا کر دی ہے، اور اے میرے اہل سنو، جو لوگ تم سے محبت کیا کرتے تھے انہیں تلاش کر کے انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ، میں نے تمہیں بھی جنتی کر دیا ہے، اور جس کو تم چاہتے ہو، جس کو تم پہچانتے ہو، جسے تم چاہو اسے بھی جنت میں لے جاؤ۔ تو میرے دوست، یہ وہ ہوا کرتے ہیں حافظ قرآن، یہ شان ہوا کرتی ہے حافظ قرآن کی کہ اللہ رب العزت ان کو میدان محشر میں حکم دے گا کہ جاؤ، جسے تم چاہو، جو تم سے محبت کرتا تھا، تم بھی جنت میں جاؤ اور ان کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ درود پاک